السلام علیکم۔ ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی ہوس زدہ اس کرائم اسٹوری کے پہلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے۔ مسلح گھڑ سوار ڈاکو گزشتہ رات آخری پہر حیات محمد پٹواری کی ایک لوتی بیٹی غزالہ کو لے گئے تھے۔ غزالہ پچھلے ایک ہفتے سے مایوں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج اس کی بارات آنے والی تھی، لیکن سورج طلوع ہونے سے قبل ہی شادی والا گھر ماتم کدہ بن گیا تھا۔ میں حسب معمول تھانے پہنچا تو پٹواری حیات محمد برآمدے میں بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ گاؤں کے 2-3 معتبر افراد بھی اس کے ساتھ تھے۔ میں نے اپنے کمرے میں بیٹھتے ہی پٹواری کو بلوا لیا۔ وہ اندر آیا تو میں نے اسے اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھتے ہی فریاد کناں لہجے میں بولا، ملک صاحب میں لٹ گیا۔ کیا ہو گیا ہے پٹواری صاحب؟ میں نے پوچھا۔ وہ گلوگیر آواز میں بولا، یہ پوچھے کہ کیا نہیں ہو گیا؟ میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ وہ ظالم میری لاڈلی بچی اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ آج اس کی بارات آنے والی تھی اور اس کی آواز رند گئی۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، حوصلہ رکھیں پٹواری صاحب، مجھے پوری بات بتائیں، آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولا، اب میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے ملک صاحب، آپ ہی غزالہ کو واپس لا سکتے ہیں۔ میں آپ کی مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں نے پر یقین لہجے میں کہا، آپ مجھے کچھ بتائیں تو جب تک پوری تفصیل مجھے معلوم نہیں ہوگی میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ چند لمحوں تک خاموش رہنے کے بعد اس نے بتایا کہ گزشتہ رات لگ بھگ نصف درجن گھڑ سوار اس کے گھر میں دندناتے ہوئے داخل ہوئے تھے اور اس کی بیٹی غزالہ کو اٹھا لے گئے تھے۔ وہ سب مسلح تھے اور انہوں نے ڈھاٹے لگا رکھے تھے۔ گھر والوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو ڈاکوؤں نے بندوقیں تان لی۔ ڈاکو ان کی بے بسی کا مذاق اڑاتے ہوئے غزالہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ ڈاکوؤں کے جانے کے بعد یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ شور گل سن کر اکثر لوگ بیدار ہو گئے تھے۔ پھر کچھ پرجوش نوجوان گھوڑوں پر سوار ہو کر ڈاکو کے تعاقب میں بھی گئے، لیکن 1 گھنٹے کی تلاش بسیار کے بعد وہ بے نیل مرام واپس لوٹ آئے۔ ڈاکو غزالہ کو جس سمت لے گئے تھے اس طرف میلوں تک گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ اب پٹواری حیات محمد اپنی بیٹی کے اغوا کی رپورٹ درج کرانے میرے پاس آیا تھا اور میری مدد کا طلبگار تھا۔ میں نے کہا، اتنا بڑا قدم اٹھ چکا ہے پٹواری صاحب، اور یہ کام کسی دشمن کا ہی ہو سکتا ہے، کسی بہت بڑے دشمن کا۔ میری تو مت ہی ماری گئی ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کیا کروں۔ وہ بے چارگی آمیز لہجے میں بولا، اگر غزالہ واپس نہ آئی تو میری ناک کٹ جائے گی۔ میں بارات کا کس منہ سے استقبال کروں گا؟ اب آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، میں جو کچھ کر سکا ضرور کروں گا۔ آپ کے ساتھ جو سانحہ پیش آیا ہے مجھے اس کا دلی افسوس ہے، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی بیٹی کو بازیاب کرنے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن اس کے لیے مجھے آپ کی بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ ملک صاحب، میں ہر قسم کی تعاون کے لیے تیار ہوں، آپ حکم کریں۔ اس وقت میری تو عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ میں آپ سے خاصا ذاتی نوعیت کا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جو چاہیں پوچھیں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ غزالہ کی شادی آپ اپنی مرضی سے کر رہے تھے یا اس میں اس کی رضامندی بھی شامل تھی؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا جناب، میں نے کوئی مشکل بات نہیں کی۔ میں نے کہا، کیا غزالہ اس شادی کے لیے بخوشی تیار تھی؟ ہاں جی بالکل، وہ پرسوک لہجے میں بولا۔ اس سے اچھا رشتہ بھلا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی شادی چودھری قادر زبا کے بیٹے چودھری حیدر علی سے ہو رہی تھی۔ غزالہ کو تو نصیب جاگ اٹھے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں پٹواری صاحب، میں ابھی جا کر موقع جائزہ لیتا ہوں اور ڈاکوؤں کی تلاش کا کام فوری طور پر شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ بہت جلد غزالہ کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سونا رب کرے ایسا ہی ہو، وہ ممنونیت آمیز انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، حیات محمد، آپ کے گھر سے ڈاکو غزالہ کے علاوہ اور کیا کیا لے گئے ہیں؟ انہوں نے کسی اور چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا؟ کیا آپ نے گھر کا قیمتی سامان وغیرہ چیک کر لیا ہے؟ اس نے اسبات میں جواب دیا، سب کچھ جوں کا توں رکھا ہے، بس ایک غزالہ ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خالصاً اغوا کی واردات ہے؟ میں نے پر تفکر انداز میں کہا، اگر ڈاکو ڈکیتی کی نیت سے آتے تو قیمتی سامان اور نقدی و زیورات پر ہاتھ ڈالتے، لیکن انہوں نے جہیز کی قیمتی سامان کو نظر انداز کر دیا اور دلہن کو ہی لے اڑے۔ آپ جلدی کچھ کریں جناب، پٹواری کے لہجے میں
دنیا جہاں کا قرب ہلکرے لے رہا تھا۔ اگر دیر ہو گئی تو قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ میں نے کہا پٹواری صاحب آپ نے بتایا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا دشمن نہیں ہے جو اتنی بڑی جسارت کر سکتا۔ اچھی طرح سوچ لیں، اگر آپ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کریں گے تو میں پوری طرح آپ کی مدد نہیں کر سکوں گا۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے۔ میں بات ختم کرتے ہی اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ وہ گھبرا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے شک گزرا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو پٹواری مجھ سے چھپانا چاہتا ہے۔ میں نے نسبتاً چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، پٹواری صاحب آپ کی بیان کردہ تفصیلات سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ ڈاکوؤں کو صرف آپ کی بیٹی غزالہ سے سروکار تھا اور وہ اس کو اٹھا کر چلتے بنے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں سمجھا نہیں جناب، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں آپ کی بیٹی کا کوئی چکر وغیرہ تو نہیں تھا؟ کیسا چکر؟ وہ ناگواری سے بولا، کوئی عشق وغیرہ کا چکر؟ ملک صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ وہ تیز لہجے میں بولا، غزالہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ میں نے اس کی تربیت بڑے اچھے انداز میں کی ہے۔ اس میں سے اس کی غلیظ جراثیم نہیں پائے جاتے۔ مجھے اس کا تبصرہ ناگوار گزرا، تاہم وہ اس وقت صدمہ کھائے ہوئے تھا، اس لیے میں نے اپنی ناگواری کا اظہار نہیں کیا اور معتدل لہجے میں کہا، پٹواری صاحب عشق کرنا بڑا پاکیزہ کام ہے، یہ غلیظ جراثیموں کا کیا دھرا نہیں ہوتا۔ بہرحال میرے سوال کا مقصد یہ تھا کہ کیا کوئی ایسا شخص تھا غزالہ سے شادی کا خواہ ہو؟ میں داستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں اضطراب کے سائے لہراتے ہوئے نظر آئے۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، آپ غلط سوچ رہے ہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس کے لہجے میں کھوکھلے پن سے واضح تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ گویا میرا اندازہ درست تھا، یقیناً طور پر کوئی ایسا شخص موجود تھا جو غزالہ سے شادی کا خواہشمند تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ غزالہ تو چودھری کی بیٹے کی دلہن بننے جا رہی ہے تو اس نے ڈاکوؤں کی مدد سے غزالہ کو اغوا کروا لیا، کیونکہ وہ کھلم کھلا چودھری کی مخالفت مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس تھیوری سے ایک نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ غزالہ کو حاصل کرنے والا کوئی شریف آدمی نہیں تھا، وہ کوئی جرائم پیشہ شخص تھا جس کے ڈاکوؤں سے مراسم تھے۔ میرے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی تھی کہ ممکن تھا کہ یہ غزالہ کے کسی عاشق ناشاد کا کام ہو، ایسا کوئی شخص سرے سے اس سے اغوا میں ملوث ہی نہ ہو، اور یہ چودھری قادر زماں کے کسی دشمن کی چال ہو جو کسی پرانے حساب کو بے باک کرنا چاہتا ہو، وہ چودھری کے بے عزت کرنا چاہتا ہو۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ یہ پٹواری حیات محمد کی کسی دیرینہ دشمن کا کارنامہ ہو۔ میرے ذہن میں متعدد امکانات جل بجھ رہے تھے اور مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ پٹواری حیات محمد بہت سی باتوں کی پردہ پوشی کر رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے سوال کیا، پٹواری صاحب آپ کی بیٹی کی عمر کیا ہے؟ آنے والے ساون میں 22 سال کی ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، مجھے امید ہے آپ نے غزالہ کو بھی تعلیم دلائی ہوگی؟ جی ہاں، وہ 10 جماعتیں پاس ہے۔ آگے نہیں پڑھایا آپ نے؟ وہ تو پڑھنا چاہتی تھی لیکن میں نے خود ہی اجازت نہیں دی، اس نے بتایا۔ پھر خود ہی وضاحت کر دی، میں نے کون سی اس سے ملازمت کروانی تھی، لڑکیوں کی اتنی ہی تعلیم کافی ہے۔ ویسے بھی آگے تعلیم جاری رکھنے کے لیے اسے کالج جانا پڑتا جو شہر میں ہے۔ گاؤں کی بات تو دوسری تھی، لیکن روزانہ شہر آنا جانا، میرا مطلب ہے کہ ملک صاحب زمانہ ٹھیک نہیں ہے، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس نے پھر کچھ چھپانے کی کوشش کی تھی اور اس بات کا تعلق غزالہ کی تعلیم سے تھا۔ میں نے سوال کا رخ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، پٹواری صاحب آج آپ کی بیٹی کی بارات آنے والی ہے، آپ کا ہونے والا داماد چودھری حیدر علی کیسا شخص ہے؟ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر گویا ہوا، حیدر علی بہت سمجھدار بچہ ہے جناب، میری بہت عزت کرتا ہے۔ ویسے تو چودھری قادر زماں کی ساری اولادیں ہی اچھی ہیں، لیکن حیدر علی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ میں نے اچانک پوچھا، چودھری قادر زمان سے آپ کی پرانی رشتہ داری ہے؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، چودھری صاحب سے میری رشتہ داری تو نہیں ہے، لیکن سمجھ لیں بس گھریلو تعلقات ہیں۔ میں نے حیدر علی کے رشتے کی حامی بھی اس لیے بھری تھی کہ یہ گھریلو نوعیت کی تعلقات رشتہ داری میں بدل جائیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، میرا خیال ہے چودھری قادر زماں
اس گاؤں میں تو نہیں رہتا؟ جی وہ دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں۔ وہ جلدی سے بولا، اس گاؤں میں ان کا آنا جانا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ نے بتایا کہ چودھری قادر زماں سے آپ کے گھریلو تعلقات ہیں، اس کا مطلب ہے کہ چودھری صاحب آپ کے گھر بھی آتے جاتے ہوں گے؟ جی ہاں، وہ اکثر میرے گھر آتے رہتے ہیں۔ حیدر علی بھی آتا ہوگا؟ کبھی کبھار، وہ بے خیالی میں بولا، پھر الفور سنبھل گیا۔ حیدر علی ہمیشہ بڑے چودھری صاحب کے ساتھ ہی آتا ہے جناب۔ حالانکہ میں نے پٹواری سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ حیدر علی تنہائی کے اس کے گھر میں آتا تھا یا اپنے باپ کے ساتھ آتا تھا، لیکن اس نے خود ہی میری معلومات میں اضافہ کر دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ حیدر علی کے حوالے سے بھی اس کے دل میں کوئی چور تھا جو نادانستگی میں اس کی زبان پر آ گیا تھا۔ میں نے سوال کیا، پٹواری صاحب، لگتا ہے یہ شادی چھوٹے چودھری کی پسند سے ہو رہی تھی؟ آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا جناب، پٹواری نے سنجیدہ لہجے میں کہا، حیدر علی واقعی میری بیٹی کو پسند کرتا تھا۔ کیا غزالہ بھی اسے پسند کرتی تھی؟ اس نے ہچکچاہٹ آمیز نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا، میں نے غزالہ کی مرضی معلوم کرنے کے لیے اپنی بیوی سے کہا تھا، اور کشور نے مجھے تسلی بخش جواب دیا۔ کیا تسلی بخش جواب دیا؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ بولا، کشور نے بتایا تھا کہ غزالہ چودھری حیدر علی سے اپنے رشتے کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی اور اس نے انکار نہیں کیا تھا، بس گردن جھکا دی تھی۔ میں نے کہا، غزالہ نے انکار نہیں کیا تھا تو آپ نے سمجھ لیا کہ اسے یہ شادی منظور ہے؟ بالکل جناب، اگر غزالہ کو اس شادی پر کوئی اعتراض ہوتا تو وہ ضرور اس کا اظہار کر دیتی۔ وہ ہم میاں بیوی سے کچھ نہیں چھپاتی، وہ ہماری اکلوتی اولاد ہے، ہم نے اسے بڑی محبت سے پالا ہے۔ اسے یقین تھا کہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ اگر ہم اس کی شادی چودھری حیدر علی سے کر رہے تھے، اس میں بھی غزالہ ہی کی بھلائی تھی۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آپ باہر جا کر بیٹھے، میں ابھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ میری غزالہ مل جائے گی نا ملک صاحب؟ وہ امداد طلب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ وہ کمرے سے نکل گیا تو میں اس واردات پر غور کرنے لگا۔ اگر پٹواری نے داستہ کچھ باتوں کو چھپانے کی کوشش کی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ میں نے ASI محمد ریاض باجوہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور ساری بات سمجھانے کے بعد موقع واردات پر چلنے کی تیاری کا حکم کر دیا۔ اسی وقت ایک کانسٹیبل نے اندر آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، ساتھ والے پنڈ کے چودھری صاحب آئے ہیں۔ کون سے چودھری صاحب؟ السلام علیکم ملک صاحب۔ کانسٹیبل کے جواب دینے سے پہلے ہی چودھری اندر آ گیا۔ میرا نام چودھری قادر زماں ہے۔ پھر اس نے اپنے ساتھ آنے والے ایک گبرو جوان کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ میرا بیٹا حیدر علی ہے۔ میں نے چودھری قادر زماں اور اس کے بیٹے کا اشارہ کیا۔ پٹواری حیات محمد انہیں دیکھتے ہی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چودھری قادر زماں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں پٹواری سے پوچھا، حیات محمد، یہ سب کیسے ہو گیا؟ حیات محمد باقاعدہ رونے لگا۔ غضب ہو گیا چودھری صاحب، میں آپ سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہا۔ ڈاکو میری غزالہ کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر سے پہلے ہی مجھے واقعے کی اطلاع ہوئی تھی۔ قادر زماں نے بستور اکھڑے ہوئے انداز میں کہا، یہاں آ کر پتہ چلا کہ تم رپورٹ لکھوانے تھانے گئے ہو، میں سیدھا ادھر چلا آیا۔ ملک صاحب نے رپورٹ تو درج کر لی ہے۔ حیات محمد نے چودھری قادر زماں کے مطالعہ کیا۔ ابھی یہ میرے ساتھ جانے ہی والے تھے کہ آپ آگے۔ قادر زماں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ملک صاحب، یہ آپ اپنے علاقے میں کیا اندھیر مچا رکھی ہے؟ مجھے اس کا طرز تخاطب سخت ناگوار گزرا، تاہم میں نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، میں اس علاقے کا اندھیر ختم کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ آپ ڈاکوؤں، چوروں اور قاتلوں کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، چاہے کوئی کتنے ہی اثر و شوق والا کیوں نہ ہو۔ میرا جواب سن کر وہ بل کھا کر رہ گیا۔ وہ ایک روب داب والا چودھری تھا۔ اس نے کورے لٹھے کی شلوار قمیص سیاہ شیروانی پہن رکھی تھی۔ پاؤں میں تلے دار خصا تھا جو ہر قدم پر اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا۔ اس کے کندھے پر ریوالور لٹک رہا تھا۔ چھوٹے چودھری نے ململ کے کرتے کے نیچے رنگ دار بند باندھ رکھا تھا اور پاؤں میں ویسے جوتی تھی۔ وہ خاصاً سجیلا نوجوان تھا اور اس نے بڑی صحت مند مونچھیں پال رکھی تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ 2 باڈی گارڈ قسم کے ڈشکرے آئے تھے جو مسلح تھے اور باہر آمد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چودھری نے طنزیہ لہجے میں کہا، ملک جی، اگر آپ یوں نہیں تھانے
ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہے تو پھر کر چکے آپ اندھیر ختم۔ میں نے اس کے طنز کو پیتے ہوئے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں چودھری صاحب، میں نے ابھی موقع واردات پر جا کر جائزہ لیتا ہوں، آپ کی نظروں کے سامنے فوری قانونی کارروائی کی جائے گی۔ چودھری حیدر علی نے کہا، آپ قانونی کارروائی کریں یا اور کچھ، مجھے شام سے پہلے غزالہ چاہیے بس۔ اس کے لہجے میں تحکم پایا جاتا تھا۔ میں نے کہا، جوان، تھانے دار تم ہو یا میں؟ تھانے دار تو آپ ہیں، تو پھر مجھے تھانے داری سکھانے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں کہ مجھے اس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ وہ سینہ پھیلاتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، یہ میری عزت کا معاملہ ہے۔ اگر غزالہ واپس نہ آئی، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تفصیل آمیز انداز میں کہا، میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں، مجھے اس واقعے کا واقعی دلی صدمہ ہے، تم حوصلہ رکھو، تمہاری ہونے والی بیوی میں ضرور ڈھونڈ کر نکالوں گا۔ ملک صاحب، چودھری قادر زماں نے روعنت آمیز لہجے میں کہا، آپ پیسوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ نے مجھے بہت نواز رکھا ہے، میں آپ کے قدموں میں نوٹوں کا انبار لگا دوں گا۔ میں نے تمسخرانہ مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتے ہوئے کہا، جس کام کے لیے مجھے گورنمنٹ نے اس تھانے میں متعین کیا ہے، اس کے مجھے سرکار تنخواہ بھی دیتی ہے اور میرے لیے وہی کافی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں اپنے فرائض پوری طرح نبھاؤں گا۔ پھر بھی ہم ہر قسم کی تعاون کے لیے تیار ہیں، اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کو ضرور زحمت دوں گا چودھری صاحب، میں نے کہا اور اے ایس آئی کو دوبارہ اشارہ کیا۔ چودھری کی آمد کے باعث وہیں رک گیا تھا۔ چودھری قادر زماں اور چودھری حیدر علی ایک سجے سجائے تانگے میں وہاں پہنچے تھے۔ میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اے ایس آئی 2 کانسٹیبل کے ساتھ سائیکلوں پر سوار ہو کر پٹواری حیات محمد کے گھر کی طرف چل دیا۔ پٹواری حیات محمد اور گاؤں کے دوسرے 2 افراد گھوڑوں پر تھے۔ میں نے تھانے سے روانہ ہونے سے پہلے احتیاطی طور پر 6 سپاہیوں کی 3 ٹولیاں ایک اے ایس آئی کی نگرانی میں ڈاکو کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ کر دی تھی۔ دریا کی اس پارہ طویل و عریض جنگل میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ میرے یہ کارروائی دیکھ کر چودھری قادر زماں اور حیدر علی خاصاً مطمئن نظر آ رہے تھے۔ حیات محمد پٹواری کا گھر خاصاً بڑے قطع اراضی پر بنا ہوا تھا، لیکن رقبے کی مناسبت سے اس میں کمروں کی تعداد بہت کم تھی، جس کی وجہ سے کشادہ صحن تھا جو گھر کے درمیان واقع تھا۔ آپ اپنی آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں کہ گھر کے پچھلے حصے میں 3 ہال نما بڑے بڑے کمرے بنے ہوئے تھے، جن کے سامنے گولستنوں والا محرابی برآمدہ تھا۔ اس کے بعد میدان نما وسیع صحن تھا جس میں مختلف پھل دار اور سایہ دار درخت لگے ہوئے تھے۔ ایک بطور ڈائننگ روم اور دوسرا بطور بیڈ روم استعمال کیا جاتا تھا۔ حیات محمد پٹواری کا کنبہ نہایت ہی مختصر تھا، یعنی حیات محمد، اس کی بیوی کشور اور اکلوتی بیٹی غزالہ۔ یہ ساری معلومات مجھے گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد حاصل ہوئی۔ حیات محمد میت میں ہم سب ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ حیات محمد میت میں ہم سب ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھے۔ حیات محمد نے ہماری خاطر تواضع کے لیے بندے دہرانا چاہے، لیکن میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ پٹواری صاحب، آپ ان تکلفات کو فی الحال رہنے دیں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پہلے میں آ کے گھر کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ 1 منٹ، وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکنے کا کہہ کر گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ میں پردہ کروا کے ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ میں اے ایس آئی ریاض باجوہ اور 2 کانسٹیبل کے بیٹھک میں چھوڑ کر حیات محمد ساتھ کے اندر کی طرف چلا گیا۔ حیات محمد نے گھر کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے بائیں طرف والے کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، غزالہ اس کمرے میں سوئی تھی، بلکہ یوں کہیں کہ یہ غزالہ کا ہی کمرہ ہے۔ میں نے پوچھا، کیا کل رات بھی وہ اسی کمرے میں سوئی تھی؟ حیات محمد نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کمرے میں 2 دروازے تھے، ایک باہر کی جانب برآمدے میں کھلتا تھا اور دوسرا اور میانی کمرے کی طرف۔ اس کے علاوہ ایک کھڑکی بھی برآمدے میں کھلتی تھی۔ میں نے حیات محمد سے پوچھا، کیا غزالہ اس کمرے میں اکیلی ہوتی تھی؟ جی ہاں، عام طور تو وہ اکیلی ہی سوتی تھی، لیکن شادی کی وجہ سے گھر میں خاصے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ آج کل کچھ لڑکیاں بالیاں بھی اس کمرے میں سو جایا کرتی تھی۔ گزشتہ رات اس کے ساتھ کون کون تھا؟ اس نے ایک لمحے کا تأمل کیا، پھر بولا، مجھے ٹھیک طور پر تو یاد نہیں ہے، لیکن
آپ ٹھہرے، میں اپنی گھر والی سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ آپ کی گھر والی سے میں خود ہی پوچھ لوں گا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ میاں بیوی کس کمرے میں رہتے ہیں؟ یہ درمیان والے کمرے میں؟ اور اس دائیں جانب والے کمرے میں کون ہوتا ہے؟ حیات محمد نے بتایا، عام طور پر تو یہ کمرہ خالی ہی رہتا ہے، لیکن آج کل کچھ مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں اس میں۔ میں نے پوچھا، جب ڈاکوؤں نے غزالہ کو اغوا کیا اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ میں کشور کے ساتھ اپنے کمرے میں تھا، حیات محمد نے بتایا، اور ہم سو رہے تھے۔ رات 11-12 بجے تک مہمان، عورتیں اور گاؤں کی لڑکیاں ڈھولک پر گیت گاتی رہتی تھی۔ اس کے بعد ہم سب سو گئے تھے۔ کیا آپ نے سونے سے پہلے بیرونی دروازہ بند کیا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ حیات محمد بولا، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے گیٹ بند کیا تھا ملک صاحب، نہ صرف بند کیا تھا بلکہ اندر سے کنڈی بھی چڑھا دی تھی۔ تالا تو نہیں لگایا تھا؟ نہیں 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 جی، وہ نفے میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اس کی کیا ضرورت تھی، کنڈی ہی کافی تھی، پہلے کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ ہمارے گاؤں میں تو چوری چکاری کے واقعات بھی نہیں پیش آتے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ڈاکوؤں نے پہلے کوئی ایک آدھا بندہ گیٹ کے اوپر سے پھیلا کر اندر آیا ہوگا، پھر اس نے اپنے ساتھیوں کے لیے گیٹ کھولا ہوگا۔ پتہ نہیں جی، ان نامرادوں نے کیا کیا ہوگا۔ وہ رودھا سے لہجے میں بولا، میری تو بیٹی لے گئے، وہ خدا کرے ان کو نمونیا ہو جائے، وہ میزے سے مرے اور میری غزالہ مجھے واپس مل جائے۔ میں نے اس کے واولے کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، آپ کی آنکھ کس طرح کھلی تھی؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ ڈاکو گھر کے اندر گھس گئے ہیں؟ وہ بولا، مجھے میری بیوی نے ہلا کر جگایا تھا کہ اس نے غزالہ والے کمرے میں کچھ گڑبڑ کی آوازیں سنی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور غزالے کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس وقت تک ایک ڈاکو غزالہ کو کندھے پر ڈالے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا اور ڈاکو کے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ میں نے پوچھا، پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے لپک کر اس ڈاکو کو دبوچنا چاہا جو غزالہ کو اٹھائے ہوئے تھا، لیکن دوسرے ڈاکو نے میرے سینے پر بندوق کی ڈال رکھ کر مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ اتنی دیر میں کشور نے دائیں جانب والے تیسرے کمرے سے موجود مہمان خواتین کو بھی جگا دیا تھا، لیکن مسلح ڈاکو کے سامنے کوئی مزاحمت نہ کر سکا اور وہ میری غزالہ کو لے گئے۔ 3 ڈاکو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے؟ میں نے کہا، کیا اس کے علاوہ باہر بھی کچھ ڈاکو موجود تھے؟ میرا خیال ہے کہ ان کے 3-4 ساتھی باہر بھی موجود تھے، حیات محمد نے بتایا۔ میں نے 6-7 گھوڑ سواروں کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے یہ واقعہ کتنے بجے پیش آیا تھا؟ اس نے جواب دیا، رات کا پچھلا پہر تھا، لگ بھگ 4 کا وقت ہوگا۔ میں نے جواب دیا، رات کا پچھلا پہر تھا، لگ بھگ 4 کا وقت ہوگا۔ میں حیات محمد کی ساری جواب اپنی ڈائری میں نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ کچا بیان ہے، پکا بیان تھانے چل کر ہوگا۔ اگر آپ نے کسی قسم کی غلطی بیانی سے کام لیا تو الٹی مصیبت آپ کے سر پر بھی آ سکتی ہے۔ ہم تو پہلے ہی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور گڑگڑانے والے انداز میں بولا، میری بیٹی اغوا ہوئی ہے اور آپ دھمکیاں بھی مجھے ہی دے رہے ہیں؟ یہ دھمکی نہیں ہے حیات محمد، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ کی بیان کی روشنی میں کارروائی کروں گا، اس لیے کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ایسی کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا۔ پھر میرے ایمان پر اس نے مجھے وہ کمرہ دکھایا جہاں غزالہ کے جہیز کا سامان رکھا تھا۔ یہ کمرہ دراصل درمیانی کمرے کی پچھواڑے میں بنا ہوا ایک خفیہ کمرہ تھا جس کا راستہ حیات محمد کے کمرے سے تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ حیات محمد والے بڑے کمرے کو تقسیم کر کے 2 کمرے بنا لیے گئے تھے۔ باہر سے وہ ایک کمرہ ہی نظر آتا تھا۔ میں نے کہا، حیات محمد، ڈاکو نے آپ کے گھر کی کسی چیز کو چھونا بھی گوارا نہیں کیا اور صرف آپ کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے، اور وہ بھی اس کے کمرے سے جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، حیات محمد، اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ وہ صرف غزالہ کے لیے ہی آئے تھے اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ غزالہ کس کمرے میں سوتی ہے۔ اغوا کی یہ واردات کسی گھر کے بھیدی کے توسط سے کی گئی ہے اور کسی خاص مقصد کے تحت، مگر آپ کا تو کوئی ایسا دشمن ہی نہیں ہے، کیوں؟ میں نے آخری جملہ اس کا آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ نظریں چرانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میری طرف دیکھنا بھی چاہتا ہو۔ اس بات نے میری شک میں اضافہ کر دیا۔ اس وقت ہم درمیانی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، حیات محمد، اب میں آپ کی بیوی کا بیان لینا چاہتا ہوں۔
وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں ابھی کشور کو بھیجتا ہوں، آپ اسے یہاں بلائیں۔ میں نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، میں ابھی آتا ہوں۔ پھر میں واپس بیٹھک میں آیا اور ASI کو باہر بلا کر اشارہ سے سمجھایا کہ وہ واردات کا نقشہ تیار کرے۔ میں نے اسے تمام اہم باتیں ذہن نشین کروا دی تھی۔ میں واپس اندرونی کمرے میں پہنچا تو حیات محمد نے بتایا کہ ملک صاحب، کشور کی حالت ٹھیک نہیں، تھوڑی دیر بعد اس پر بیہوشی کا دورہ پڑ جاتا ہے، وہ بیان دینے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں شام کو دوبارہ آؤں گا، اس وقت تک اگر کشور کی حالت سنبھل گئی تو اس کا بیان بھی لے لوں گا۔ اس کے بعد میں نے وہاں موجود تمام مہمانوں کا سرسری سابقہ لیا جو گزشتہ رات یہاں موجود تھے۔ ان کے بیانات سے کوئی خاص بات معلوم نہ ہو سکی، وہ بھی اتنا ہی جانتے تھے جتنا حیات محمد مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا۔ البتہ یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ غزالہ کمرے میں اکیلی نہیں سوئی تھی، بلکہ اس کے ساتھ اس کی ایک سہیلی تاجی بھی سوئی تھی۔ یہ ایک اہم بات تھی۔ تاجی سے کوئی ایسا اشارہ مل سکتا تھا جو غزالہ کی تلاش میں معاون ثابت ہوتا۔ میں نے حیات محمد سے پوچھا، یہ تاجی کون ہے؟